بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح تمہیں نصیب ہو جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو تم دیکھو گے لوگوں کو کہ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اس وقت تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک وہ تواب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بیان فرمایا گیا کہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کے اعتبار سے اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ پہلے تو لوگ ایک داخل ہوتا تھا اسلام میں، دو ہوتے تھے۔ جیسے اگر ہم مکے کی ہم تاریخ دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 13 سال کے اندر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یعنی جب حبشہ کی ہجرت ہے تو کہا جاتا ہے کہ 40 افراد ہیں، مدینے کی ہجرت ہے تو کم لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے سن 2 ہجری کے اندر تو فقط 313 مسلمان اس غزوے میں ہیں۔ سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوتا ہے، وہاں پر 1000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی، جب حضور عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جہاں شرائط نامہ وغیرہ سب طے ہوا، تو اس وقت اگر تعداد دیکھیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 1400 سے 1500 صحابہ تھے۔ اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ جب ہوتا ہے تو 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان، یا بعض روایت میں 10,000 کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اگلے جو 2 سال ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ اسلام کا پیغام کتنی تیزی سے لوگوں تک پہنچا کہ جوق در جوق اسلام میں لوگ اس قدر داخل ہوئے کہ اس کے 2 سال کے بعد فتح مکہ کے بعد سن 10 ہجری میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا فرمایا تو حضور کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو کتنی تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ فرمانا ثابت ہوا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب فتح نصیب ہو گئی تمہیں اور جب اللہ کی مدد آ گئی، اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تم لوگوں کو دیکھو گے کیا، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجاً، فوج در فوج، یعنی ایک دو نہیں بلکہ کثیر تعداد میں، قبائل کے قبائل، اور جو پوری جو اس وقت کی جو قبائل تھے وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جب آپ کو یہ انعام مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی حمد بیان کرنی ہے، تسبیح بیان کرنی اور استغفار آپ نے کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو پہلے کم لوگ آتے ہیں، اب زیادہ لوگ آنے لگ گئے، اور احادیث میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اور لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کے ورد کیا کرتے تھے۔ تو یوں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر موجود ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ اچھا، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 2 آیات اور نازل ہوئی۔ ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جو خاص حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور یعنی یہ جب 2 سال کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، تو یہ بھی آیت مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھی تو حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے، اور حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ تو کہا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے اب وہ کام پورا ہو چکا ہے، اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، احکامات کے اعتبار سے، دین کی تکمیل کے اعتبار، یعنی جو قرآن نازل ہونا تھا مکمل ہو چکا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، احکامات اسلام جو بیان کرنے تھے وہ سب ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آنے کا معاملہ تھا مکمل ہو گیا۔ اسی طرح فرمائے کہ آیت کلالہ جو ہے یستفتونک، یعنی جو سورۃ النساء کی آخری آیات ہیں، کہا کہ وہ آیت نازل ہوئی، اور کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصت ہونے سے 50 دن قبل واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یعنی اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے آج اس موضوع کو، تو ایک تو یہ آیت مبارکہ فتح مکہ کے موقع پہ سورہ مبارکہ، پھر دوسرا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اتنے سارے لوگوں کا لبیک کہنا اور داخل ہو جانا اسلام کے اندر، یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ مستقل مزاجی اور استقامت، یہ جب بندہ چلتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے پیک کا کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر عروج اور ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور کی مکی زندگی کو، آپ دیکھیں 40 سال اعلان نبوت سے قبل، پھر 13 سال اعلان نبوت کے بعد، لیکن مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ بہت کم ہے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے لوگوں سے ایک طرح سے امید چھوڑ کر پھر طائف کی طرف گئے، وہاں بھی
کامیابی نہ مل سکی. پھر حضور مکے سے مدینے آئے, لوگ مسلمان ہو رہے, لیکن جنگوں کا سلسلہ جاری رہا. تو یہاں بھی وہ جو کامیابی کا ایک عنصر تھا یا کامیابی کا ایک توازن تھا, وہ یہاں پہ قائم نہ رہ سکا. لیکن جب دیکھیے فتح مکہ ہوتا ہے نا, آخری 2 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے کس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے, اور اس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے لوگ ایک ساتھ قبائل کے قبائل آنا شروع ہو گئے اور سب کے سب داخل ہو گئے. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب جناب ابو سفیان ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اسی طریقے سے بعد روایات کے حضرت خالد بن ولید ہیں, حضرت وحشی ہیں, ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ, یہ سب کے سب اس وقت آ کے مسلمان ہوئے ہیں. یہاں سے ایک بات اور ہم سمجھ لیں کہ ان سب کا اسلام میں داخل ہونا تو ثابت ہے, لیکن اسلام سے باہر نکلنا ثابت نہیں ہے ان کا. یہ اہم ترین بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ, یعنی وہ لوگ کہ جو فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کر رہے ہیں, فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں, جن کا اسلام اور شرف صحابیت ثابت ہو چکا, لہذا ان کا اسلام میں داخل ہونا تو ثابت ہے, شرف صحابیت ثابت ہے, لیکن صحابیت سے خارج ہونا ہے, باہر نکلنا ثابت نہیں ہے. تو لہذا جب ان کا اسلام اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا, ان کا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور انہیں شرف صحابیت کا تاج عطا فرما دیا, تو پھر مجھے اور آپ کو یا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے یا یہ کہے کہ یہ تو طاقت کے بعد مسلمان ہوئے. بھئی جس طرح بھی ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کیا, اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی, اور یہ بیعت اسلام تھی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہاں تک کہ ابو سفیان کی جو زوجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہندہ, جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ تک چبا لیا تھا, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا تھا یہ معاملہ آپ کا ہی ہے. حضرت وحشی, جنہوں نے نیزے سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, ان کا اسلام بھی قبول, لیکن حضور نے ان سے ایک بات کہی تھی, کہا تم میرے سامنے مت آیا کرو, تم یاد آتے ہو مجھے چچا یاد آ جاتے, اسلام قبول ہے تمہارا. تو یوں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر وہ غم تھا چچا کا, تو کہا بس میرے سامنے مت آیا کرو, چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا تمہارا اسلام قبول نہیں ہے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے اسلام قبول فرمایا اور ان سب کو شرف صحابیت سے مشرف فرمایا. اور پھر حضرت وحشی کو آپ دیکھیے کہ اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ ایک طرف تو یہ معاملہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے جو کام لیا وہ یہ ہوا کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب, میں نے اپنی تلوار سے اس کو مارا, اپنے نیزے سے اس کو قتل کیا. تو خیر الناس کو جب میں نے حالت کفر میں تھا تو ان کو شہید کیا, اور حالت اسلام میں شر الناس کو میں نے جو قتل کر کے گویا کہ اس کا کفارہ میں نے ادا کر دیا. تو یوں دیکھیے کہ جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا یا بعد میں اسلام قبول کیا, ان سب کا اسلام میں دخول ثابت ہے مگر خروج ثابت نہیں ہے. تو لہذا سب کے بارے میں حسن ظن کا گمان ہی کیا جائے گا, اور یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے اور بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اور قرآن کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنے. تو لہذا ان تمام کا ادب و احترام کیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, جب اللہ کی مدد آ جائے, کامیابی آ جائے, تو پھر کرنا کیا ہے, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, اللہ کی حمد اور استغفار. اب میں آخری بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی اللہ کی مدد آئے, اللہ کی رحمت آئے, ہم کسی کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں, نماز پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, عبادت رکھ لیں, تو ہم یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ, یعنی یا اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے نیکی کر لی, یہ تیرا فضل ہے, تو نے مجھے توفیق عطا فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.